السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر میں آپ کے روبرو ہوں۔ کلاس 12 اردو 50 مارکس کی ایک نظم ہے پیغام عمل، جس کے لکھنے والے ہیں وحید الدین سلیم۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جان لیتے ہیں وحید الدین سلیم کے بارے میں۔ آپ پانی پت کے رہنے والے تھے۔ پیدائش آپ کی 1867 میں ہوئی۔ آپ لاہور چلے گئے، آپ لاہور گئے تو لاہور میں ہی آپ نے عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی، اور پھر جب وہاں سے واپس ہندوستان آئے تو مولانا حالی کے ذریعے سر سید سے ملاقات ہوئی، اور پھر آپ انقلابی نظمیں لکھنے لگے۔ تو سیدھے سیدھے ہم نظم کی طرف چلتے ہیں۔ مثل پروانہ تم ایک پل میں نہ جلنا سیکھو، تا سحر شمع کے مانند پگھلنا سیکھو، دل کو کرنا ہے اگر سوزے محبت میں کباب، کروٹیں آگ کے بستر پہ بدلنا سیکھو۔ یہاں وحید الدین سلیم کہہ رہے ہیں کہ تم پروانے کی طرح ایک پل میں جلنا مت سیکھو۔ پروانہ بس چراغ کے پاس جاتا ہے اور جل جاتا ہے۔ کہا گیا کہ تم پروانے کی طرح ایک پل میں مت جلو، بلکہ شمع کی طرح رہو، جو شمع صبح تک جلتی ہے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ اگر اپنے دل کو محبت کی گرمی سے کباب کرنا ہے تو کروٹیں آگ کے بستر پہ بدلنا سیکھو۔ تو آگ کا بستر ہے، آگ کے بستر پہ کروٹیں بدلو، مطلب کہ تمہارے اندر بے چینی ہو، تم جو کچھ چاہ رہے ہو، جو تمہارا سپنا ہے، جو خواب ہے، اپنے اس خواب کی تکمیل کے لیے ہمیشہ بے چین رہو جب تک تمہارا وہ خواب پورا نہ ہو جائے۔ آگے کہتے ہیں زندگی نام ہے حرکت کا، تم افسردہ نہ ہو، نبض کے خون کے مانند اچھلنا سیکھو۔ کہہ رہے ہیں کہ زندگی تو نام حرکت کا ہے، یہ زندگی ہی ہے، زندگی ہے تو حرکت ہے، زندگی ہے تو محنت ہے، زندگی ہے تو مصیبتیں ہیں، زندگی ہے تو آرام ہے۔ تو زندگی ایک نام ہی ہے حرکت کا، تو زندگی ہے تو حرکت میں رہو، اداس مت رہو، اور جس طرح نبض کے اندر خون اچھلتا رہتا ہے اور وہ خون زندگی کی علامت ہے، اسی طرح تم خون کی طرح ہمیشہ آگے کی طرف بڑھتے رہو، اچھلتے رہو، یعنی کبھی تم خاموش مت رہو، کبھی تم بالکل بیکار مت بیٹھو۔ عزم جو دل میں ہو پورا اسے تم کر کے رہو، طفل سرکش بنو اور ضد سے مچلنا سیکھو۔ یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے دل میں جو ارادہ ہے تم اسے پورا کرنے کے لیے پوری محنت کرو، اور ایک چھوٹا سا بچہ بن جاؤ، وہ بچہ جو شرارتیں کرتا ہے اور وہ بچہ جو ضد کرتا ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، تمہارے اندر بھی اس بچے کی خوبی ہونی چاہیے کہ تم بھی ضد کرو اور اپنے پسند کی وہ چیز حاصل کر کے رہو۔ چشمہ آب ہو تم سوئے ہو کیوں زیر زمین، سنگ خارا کے شگافوں سے ابلنا سیکھو۔ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ تم پانی کا ایک چشمہ ہو تو تم زمین کے اندر کیوں سوئے ہو، تم پہاڑوں کے شگاف، تم پتھروں کے شگاف یعنی پتھروں کے بیچ سے تم نکلنا سیکھو۔ جس طرح پہاڑوں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ پتھروں کے بیچ سے پانی نکلتا رہتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ تم بھی لاکھ مصیبتیں تمہارے سامنے آئیں لیکن مصیبتوں کے درمیان تم آگے بڑھتے رہو۔ پہاڑ پانی کا راستہ نہیں روک سکتا ہے، اس لیے تمہارا بھی کوئی راستہ نہیں روک سکے گا۔ نہ ڈرو صدمہ طوفان سے مانند نہنگ، ورطۂ بحر کے آغوش میں پلنا سیکھو۔ یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ تم طوفان سے نہ ڈرو، نہ اس کا صدمہ رکھو۔ جو ہلکی پھلکی چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ طوفان سے ڈر جاتی ہیں کہ طوفان آئے گا تو وہ اڑ جائیں گے، تم ایسے مت بنو۔ تم سمندر کی لہروں میں بھی پلنا سیکھ جاؤ، یعنی سمندر کی لہریں ہوتی ہیں بہت ہی خطرناک دکھائی دیتی ہیں۔ کہا گیا کہ اپنے کو اس طرح بنا لو کہ سمندر کی لہریں بھی آئیں تو تم کو اپنی جگہ سے نہ ڈگا پائیں۔ اس کے بعد ہے آنچ سے رنج و مصیبت کی نہ کچھ خوف کرو، موم کی طرح ہر ایک سانچے میں ڈھلنا سیکھو۔ کہہ رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں رنج و مصیبتیں آتی رہتی ہیں، اس کا ہمیں کبھی بھی کچھ خوف نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح موم ہر سانچے میں ڈھل جاتا ہے، آپ بھی ہر سانچے میں ڈھل جائیں۔ ہے کٹھن منزل تسلیم تو پرواہ کیا ہے، سر کے بل دھار پہ تلوار کے چلنا سیکھو۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری منزل مشکل ہے، لیکن مشکل ہے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم لوگ ایسے ہیں جو سر کے بل تلوار کے دھار پہ چل سکتے ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ آپ ایسا سیکھ لیں
تاکہ آپ اپنی منزل کو آسانی سے پا سکیں۔ کلفت دہر سے کیوں ناک چڑھائے ہو ابھی، اس مے تلخ کے 2 گھونٹ نگلنا سیکھو۔ کہہ رہے ہیں کہ وقت نے، زمانے نے جو آپ کو پریشانی دی ہے، زمانے کا جو کڑواپن آپ کے سامنے ہے، آپ اس سے کیوں ناک بھون چڑھائے ہوئے ہیں؟ ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے لمحات بھی آتے ہیں جو ہمارے لیے بہت ہی تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ اس سے باہر نکلیے۔ ہم کو اگر وقت یا ہم کو زمانہ اگر زہر دے، تلخ کے 2 گھونٹ دے، تلخ کہتے ہیں کڑوا، کوئی کڑوا گھونٹ دے تو اس کو پی لیں اور آگے کی طرف بڑھیں۔ یعنی کہ ہم کو اگر ایسا کوئی موقع ملے جس میں ہم ٹوٹ جائیں تو وہاں ہم ٹوٹے نہیں۔ اور آخری ہے، ہو کے پامال حوادث نہ ترقی سے رکو، دوب کی طرح سے دب دب کے نکلنا سیکھو۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ حادثے تو ہماری زندگی میں آتے رہتے ہیں، حادثوں کی وجہ سے ہمیں پامال نہیں ہونا ہے۔ حادثے آئیں گے اور چلے جائیں گے، وقت رکتا نہیں ہے، وقت چلا جاتا ہے، اچھا ہو یا برا ہو۔ تو دوب کی طرح سے دب دب کے نکلنا سیکھو۔ جس طرح گھاس ہے، گھاس کو آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ پتھروں کے بیچ میں بھی رہتی ہے، وہ گھاس تو دب دب کے نکل جاتی ہے، اپنا کوئی نہ کوئی رخ اختیار ہی کر لیتی ہے۔ تو اسی طرح ہم کو بھی گھاس کی طرح آگے کی طرف بڑھتے رہنا ہے۔ اگر مشکلیں آئیں ہمارے راستے پر تو اس سے گھبرانا نہیں ہے۔ اب ہلکا پھلکا اس کے بارے میں اور بتا دیں کہ یہ نظم انہوں نے کلکتہ میں نوجوانوں کو سنائی تھی اور نوجوانوں نے بہت پسند کی تھی۔ کئی بار اس کے اشعار کو دہرانے کی فرمائش بھی کی گئی تھی۔ اس نظم میں وہ خاص طور سے نوجوانوں سے مخاطب ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تم کو آگے کی طرف بڑھنا ہے، اور جو لوگ آگے کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، بڑھنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، وہ پریشانیوں سے نہیں گھبراتے، وہ مشکلوں سے نہیں گھبراتے، وہ ہمیشہ اپنی منزل کو ٹارگٹ بنائے ہوئے رہتے ہیں اور بس منزل کی طرف دیکھتے ہیں، آگے کی طرف بڑھتے رہتے ہیں۔ ان کے راستے میں بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں، بہت ساری مصیبتیں اٹھانی پڑتی ہیں انہیں، لیکن وہ رکتے نہیں ہیں، وہ ٹھہرتے نہیں ہیں، وہ ہمیشہ آگے کی طرف بڑھتے رہتے ہیں۔ آپ کو بھی ایسا کرنا چاہیے، ایسا کرنا سیکھنا چاہیے۔ چلیے آج کے لیے اتنا ہی۔ پھر میں ایک بار بتا دوں کہ اگر آپ کو اس میں کسی طرح کی کوئی پریشانی ہو تو مجھے کہیں، انشاءاللہ پھر دوسری ویڈیو میں اس کے بارے میں کلیئر بتایا جائے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔